اب یہ جو 2-2.5 منٹ کی زندگی ہے، یہ زندگی اتنی اہم ہے کہ اس زندگی کا ہر لمحہ یا اس کی آخرت کو بنا رہا ہوگا یا بگاڑ رہا ہوگا۔ کیونکہ انسان کے عمل، جو بھی عمل اس کے بدن سے ظاہر ہوتا ہے، ہر وقت عمل ہے، دیکھنا، سننا، بولنا، کھانا، پینا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، پکڑنا، لینا، دینا۔ اب یہ عمل جو اس کے بدن سے ظاہر ہو رہے ہیں، یہ اگر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ظاہر ہو رہے ہیں تو آخرت بن رہی ہے۔ اگر یہ اس کے خلاف ظاہر ہو رہے ہیں تو آخرت بگڑ رہی ہے۔ اور آخرت کی ہی کامیابی کو کامیابی کہا گیا، ناکامی کو ناکامی کہا گیا ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ یوں کہا کہ کامیاب وہ شخص ہے جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، بس یہ کامیاب ہے۔ انجام جو ہے، کامیابی کا انجام وہ آخرت میں ہے۔ دنیا میں اپنی آخرت کو کیسے بنائے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں انبیاء علیہ السلام مضبوط فرمائے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت کا مقصد ہوتا تھا کہ انسان کو یہ بتانا ہوتا تھا کہ تمہاری خلقیت کا مقصد کیا، دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا، محنت کیا، یہ انبیاء علیہ السلام آ کے سمجھاتے تھے انسانوں کو کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا، کیوں دنیا میں بھیجا، اور یہاں سے کہاں جائے گا۔ کیونکہ یہ بات تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ موت ہر انسان کو آنی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دہریہ ہو، خدا کا انکار کرے، لیکن اس کا انکار دہریہ بھی نہیں کر سکتا کہ موت نہیں آئے گی۔ تو انبیاء علیہ السلام یہ دنیا میں جو انسان آیا ہے، اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے تھے جس سے آخرت بن جائے۔ کیونکہ انسان دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں میں پھنس کر غافل ہو جاتا، اور شیطان اور نفس اس کے دشمن اس کو غفلت میں ڈالتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے مہربانی کی انسانوں پر، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ قیمتی بنایا۔
اور انسان سے اللہ پاک محبت بہت زیادہ کرتے، سب سے زیادہ انسانوں سے محبت. اس لیے اللہ پاک نے یہ رہبری اور رہنمائی کے لیے انسانوں پر مہربانی کی کہ نبیوں کو، انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا کہ جا کے سمجھاویں، کیونکہ ان کے ساتھ دشمن لگا ہوا ہے، شیطان اور نفس. کہیں دنیا کی چیزوں میں اس کو پھنسا کر غافل نہ کر دے آخرت سے. بٹھا دو اس کو. اللہ پاک نے حالانکہ انسانوں کو سب سے زیادہ عقل دی، سمجھنے کی سوجھ بوجھ سب سے زیادہ انسانوں کو دی ہے، اور امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا. امتحان یہ ہے، شیطان و نفس یہ امتحان کے لیے ہے، امتحان ہے اس میں. شیطان تو دشمن ہے، اس لیے دشمن ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی وجہ سے شیطان ہوا. اگر انسانوں کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے کہا تو سجدے کا انکار کیا تو اللہ نے شیطان بنا دیا، مردود کر دیا. تو یہ بھی نیچے آیا، انسان بھی آیا. تو شیطان کا کام یہ ہے کہ انسان کو، دشمن ہے نا چونکہ، کہ اس زندگی سے ہٹاوے جو زندگی اللہ پاک چاہتے ہیں، جو طریقہ اللہ پاک سے ہٹاتا ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے. اور اگر انسان محنت صحیح نہ کرے تو اس میں پھنس بھی جاتا ہے. اس کی چال میں آ جاتا ہے انسان. کیونکہ جو کچھ انسان کو نظر آ رہا ہے، جو کچھ انسان کو نظر آ رہا ہے، جہاں تک انسان کی نظر پہنچ سکتی ہے، یہ اس کو حاصل کرنے میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے. یہ شیطان سکھا رہا ہے. کہ دنیا کی پھیلی ہوئی چیزیں اگر مل جائیں گی تو انسان کامیاب ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام آ کر غیب کی خبریں بتاتے تھے، غیب کی، جو انسان کو نظر نہیں آتا. ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے، ہر نبی نے آ کر اللہ رب العزت کا تعارف کرایا. اس لیے ہر نبی کا ایک کلمہ مشترک ہے، لا الہ الا اللہ. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا کلمہ مشترک. شریعت الگ تھی اپنے اپنے دور کی، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ مشترک.